سے ثبوت نہ منگو میتھوں بھلا نظر کرم کد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف یہ ہمیں احساس ہے۔ لیکن یہ کیوں بعض اوقات بعض دوست بڑا تڑپ کے آگے بڑھتے ہیں؟ تو ایک شوق ہوتا ہے کسی کے لیے۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے جو مسجد کے خطیب صاحب ہیں ان سے دور دور سے آ کے لوگ فیض یاب ہوئے، لیکن میں صدر ہوں مسجد کا، میرے بچے ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکے، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، دور دور سے فیض یاب ہوئے۔ تو میں نے ان سے کہا بڑی سادی سی بات ہے، وہ جو دور سے آئے ہیں نا وہ حضرت صاحب سمجھ کے آئے ہیں، تو تساں بالا نو دسیا ہے کہ اسی مولوی رکھے ہے 5000 دا مسیتے۔ ان کی سوچ میں اور دور سے آنے والوں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ جب کسی بندے کا کشکول ہی سیدھا نہ ہو، جب اس کا وہ اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ مہرہرہ شریف، وہاں سید آل حمزہ صاحب غالباً اچھے میاں انہیں کہا جاتا تھا، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا تو آ کے کہنے لگا جی مرشد کوئی نہیں ملتا، تو فرمانے لگے چل طلب تو پیدا کرنا، طلب پیدا ہو جائے تو چیزیں مل ہی جانے لگا۔ نہیں ملتا ہی کوئی نہیں، کہاں سے ڈھونڈیں؟ کچھ لوگوں کو ساری زندگی کوئی نہیں ملتا کیونکہ وہ خود سب سے بڑے ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے کوئی ملے؟ بلندی بڑی ہوتی ہے، کیسے کوئی ملے؟ کہنے لگے حضرت کہ تو طلب پیدا کر، حضور طلب تو بڑی ہے۔ فرمایا نہیں یار ابھی تو صرف باتیں شاتی ہیں، طلب شلب کوئی نہیں، طلب ہونا تو پھر۔ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں کہ ابا جی تانوں کھانے کی پسند ہے؟ تو سادے بندے دے جواب بھی سادے ہوندے سن۔ فرمان لگے پتر جے تے بھوک لگی ہوئے تے پھر تے سارا کچھ ہی پسند ہے، تے جے بھوک نہ لگی ہوئے تے پھر نخرے ہی نخرے نے، اے نہیں کھانا تے دل نہیں منتا، بھوک لگ جائے تے پھر تے مزہ ہی بڑا ہوتا ہے، وہ جو بھی مل جائے وہ مزہ دے جاتا ہے۔ وہ حضرت فرمانے لگے طلب کوئی نہیں تیرے اندر۔ کہنے لگا حضور بڑی ہے۔ فرمانے لگے چلو تجربہ کر لیں گے تو جا۔ وہ کہنے لگا جی بس پیر بھی باتیں ہی بتاتے ہیں، دیتے کچھ نہیں۔ حضرت نے اسے نا رات کو مچھلی کھلائی، اور اتفاق کی بات یہ کہ اس حویلی میں اسے رکھا جہاں سے باہر نکلنا تھوڑا مشکل تھا۔ سویرے سحری کا مچھلی کھائی ہو 2 کلو، مسالہ اچھا لگا ہو، بندہ بعض اوقات کھا بھی زیادہ جاتا ہے، اسے مچھلی کھائی تھی، رات کا ٹائم تھا، ساری رات پانی کے لیے تڑپتا رہا، پانی ملا کوئی نہیں۔ سحری کا وقت آیا، حضرت نے دروازہ کھولا، کہنے لگا پانی۔ فرمایا سلام کا جواب تو دے۔ کہنے لگا حضور پہلے پانی۔ آپ فرمانے لگے وہ خدا کے بندے ملنے لگا ہے، بتا نیند ٹھیک آئی؟ کہنے لگا بابا کو بے ادبی نہ کرا لینا، پہلے پانی۔ تو سید پھر مسکرائے اور فرمانے لگے سمجھ آئی ہے طلب کیا ہوتی ہے؟ تجھے کوئی شے نظر آ رہی ہے سوائے پانی کے؟ اور تجھے سمجھ آئی ہے طلب کیا ہوتی ہے، تڑپ کیا ہوتی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ صرف پانی پانی تیری نظر میں رہ گیا نا، اور کوئی چیز تو نہیں نا، یہ طلب ہے۔ حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں دل میں تڑپ آئی تھی حضور کی حدیث سیکھو۔ او یارو بڑے بڑے شاعروں ادیبوں کو پڑھتے ہو، کہتے ہو کمال لکھا ہے، کل فلاں نے کمال لکھا ہے، کبھی کشکول سیدھا کر کے میرے رسول کا ایک فرمان پڑھو، اس کی طلب بھی پیدا کرو جس طلب میں امام بخاری گلی گلی گئے، حضرت امام مسلم گلی گلی گئے، کبھی اس طلب کا ذوق بھی دیکھو۔ روٹی تھوڑی کھاتے تھے امام مسلم، فرماتے تھے روٹی توڑنی پڑتی ہے، سالن لگانا پڑتا ہے، میں کھجور کھا کے گزارا کرتا ہوں تاکہ میری نظر نہ ہٹے اور میں مدینے والے کی حدیثیں لکھتا رہوں اور بیان کرتا رہوں۔ حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں طلب لگ گئی تھی حضور کی حدیث کی، وہ سرکار کا فرمان نا، نبی پاک کا فرمان، حضور کی باتیں، ککھ سواد نے مشری اندر اساں کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کہتے ہیں وہ طلب لگ گئی تھی کہ ایک حدیث اور ملے، ایک حدیث اور ملے، یہ بھی کوئی مزہ ہے، یہ بھی کوئی سرور ہے۔ کوئی ضروری تو نہیں نا کہ آپ کو صرف اشعار کے اندر ہی اور اچھے سر والے نعت خاں سے ہی آپ کو لطف آئے گا، یہ ذائقہ ہے، اسے لے کے دیکھو۔ ہمیں صحیح بخاری بتاتی ہے، صحیح بخاری اگر کسی صحابی کو پتا چلا نا کہ حضور کی ایک حدیث دمشق میں موجود ہے، تو لوگوں نے مدینے میں بیٹھ کے گھوڑے پر دمشق کا سفر کیا اور حضور کا فرمان سیکھا۔ یہ صحابہ کی طلب تھی، شوق تھا، بڑھتے تھے۔ شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں طلب لگ گئی، میں اپنے استاد کے پاس پڑھتا تھا اور میرا شوق زیادہ تھا۔ شوق طالب علم میں اور مرید میں کبھی شوق زیادہ ہونا
تو شیخ اور استاد کا فیض بھی ابل ابل آتا ہے، وہ بھی چیزیں اچھل اچھل کے اسے نصیب ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کوئی سامنے صرف 2-4 لوگ فوٹو کھینچنے والے اگر آئے ہوں تو پھر مجھے بتائیے وہاں نصیب کیا ہوگا؟ اگر لوگوں کا رویہ یہ ہو کہ بس ہمیں تو کچھ چند منٹ کے لیے کانوں کا ذائقہ لینا ہے تو پھر نصیب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں میری طلب زیادہ تھی تو میرے استاد مجھے فرمانے لگے پتر تیری طلب زیادہ ہے اور میں تجھے اس طرح مطمئن نہیں کر پا رہا، تو اس طرح کر بغداد شریف چلا جا، امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضری دے۔ فرماتے ہیں میں امیر گھر کا بچہ تھا، میرے لیے مشکل تھا۔ اس کی آواز پہلے ٹھیک تھی جی مائک کی۔ فرماتے ہیں میں نے بڑی مشکل سے گھر سے اجازت لی، سامان سمیٹا، کشتی کے راستے سفر شروع کیا۔ رستے میں طوفان آ گیا، ٹوٹ گئی کشتی، ایک جزیرے پہ جا اترا، بڑی مشکل سے جان بچائی، 1 مہینہ وہاں رہا، پتے کھا کے گزارا کیا۔ پھر 1 ماہ کے بعد ایک کشتی نصیب ہوئی، بغداد لے گئی۔ مہینہ میں کپڑے نہیں بدل سکا۔ فرماتے ہیں کبھی کوئی کپڑا اوڑھ کے انہی کو دھو لیتا اور گیلے ہی پہن لیتا، دوسرا جوڑا نصیب نہ ہو سکا۔ فرماتے میں بغداد شریف پہنچا، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید، کچھ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہی کوہ طور ہے۔ فرماتے میں پہنچ گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ، انہوں نے کہا کبھی ہوتا تھا آج کل بند ہے۔ کیوں؟ کا بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے۔ بادشاہ سلامت ہوتے جو بادشاہ ہیں، جس سے مرضی ناراض ہو جائے، بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے، انہوں نے مدرسہ بند کر دیا۔ امام صاحب اپنے گھر میں قید ہیں، باہر پولیس کھڑی ہے، باہر نہیں نکل سکتے۔ کہتے میرے اندر طلب تھی حضور کا دین سیکھنے کی، میرے اندر طلب تھی احادیث کو جذب کرنے۔ میں نے کہا کہ حضرت کا گھر، انہوں نے کہا جناب اس وقت حالات بڑے خراب ہیں، کوئی انگلی کا اشارہ بھی کرے امام صاحب کے گھر کی جانب تو انگلی کاٹ دی جاتی ہے۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور اس کا ترجمہ میاں صاحب نے یوں کیا ہے کہ ساری عمر ہی آٹا گدھا ہے، لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ وہ حالات بدل جائیں نا، جی تلک الیام نداولها بین الناس، تو بعض اوقات نا لوگ بھی بدل جاتے ہیں، وہ بھی اپنا رخ چینج کر لیتے ہیں، کوئی انگلی کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں دل میں تڑپ تھی، میں پیچھے نہیں مڑا، اور تڑپ تھی حضور کی حدیث سیکھنے کی۔ اللہ کرے یہ ہمیں لگ جائے، ہم جمعے والے دن کاغذ قلم لے کے آئیں، ہم اس گلشن سے اپنے دلوں کو آباد کریں۔